میں اس پر صرف ایک جملہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس زاویہ سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کا حسن نظر ہے، ورنہ من آنم کے من دانم. ہم تو بریڈ فورڈ والوں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک اللہ کی دی ہوئی جان اسی کے راستے میں لگا نہ دیں اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کہلانے کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس پر استقامت دے. محترم جناب جاوید محمود صاحب جو کونسلر ہیں اسٹرکچر میں اور بہت ہی پرجوش مقرر ہیں، وہ گزشتہ ہماری کانفرنس میں بھی انہوں نے مختصر وقت میں خطاب کیا اور آج بھی انہوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا. ایسے لوگ ہمارے لیے مزید حوصلے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ہمارے سب نوجوانوں کو اسی قسم کا عزم، اسی قسم کا حوصلہ عطا فرمائے. اور وہ اسٹارٹر کے کونسلر ہیں، اس کونسل کے میڈل برا کے قریب جو شہر آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ وکیل ہیں اور سرکار کی محبت کے حوالے سے کتاب کے مصنف بھی ہیں، اور دوسری ابھی وہ زیر قلم ہے ان کے لکھ رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں بھی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں مسلمانوں کے، الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں. اس وقت بھی آپ کے سامنے ہمارے محترم کونسلر شبیر صاحب تشریف فرمائیں. اور یہ رسمن شریک نہیں ہوتے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارا کوئی بھی کانفرنس یا اجتماع ایسا نہیں ہوتا جس میں ان کی ہر قسم کی قربانی شامل نہیں ہوتی. مالی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی ان کی تائید ہمیشہ ہوتی ہے. اور میں یہ بات عرض کروں گا کہ ہماری بھی دعائیں ایسے سنی لیڈروں کے ساتھ ہیں جو سنی کہلانے میں شرم نہ محسوس کرے بلکہ فخر محسوس کرے. ہمیں بھی اپنے دوستوں سے، لیڈروں سے، زعماء سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جذبہ چاہیے کہ وہ اس بات پر فخر کریں کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. فخر سے بیان کریں، اس ٹائٹل کو چھپاتے نہ پھریں. اور جن کو اس جماعت سے محبت ہے، اس مسلک کی محبت سے محبت ہے، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں اور ہمارے لیے وہ باعث عزت بھی ہیں. گرامی قدر حضرات، علماء اکرام اتنی دیر سے تشریف فرمائے ہیں. مسجد شریف کی انتظامیہ، مرکزی جامع مسجد حنفیہ رضویہ، کارلائل روڈ پر یہ مسجد شریف بریڈ فورڈ کی مساجد میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے. مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں آتے ہوئے، 4-5 سال سے تو میں تقریباً زیادہ وقت یہی رہتا ہوں. لیکن اس مسجد شریف کی پیشانی پر جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ وہ مسجد ہے جو سنی حنفی بریلوی مسجد ہے، یہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ یقین کریں کہ باہر بڑا بورڈ جو لگا ہے سائن بورڈ اس کا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے اندر ایک خوشی، ابتہاج اور ایک انتہائی مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ وہ کتنے ذمہ دار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس مسجد شریف کا پورا نظریہ، پورا عقیدہ بورڈ پر ہی لکھ دیا. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مرکز کو ہمیشہ دین اسلام کا صحیح تعبیر کا مسلک اہل السنہ والجماعہ حنفی بریلوی اس کا مرکز بنائے رکھے. اور اس کی جو بھی انتظامیہ فخر کے ساتھ اہل سنت حنفی بریلوی ہوگی، ہم اس کے لیے وعدہ کر رہا ہوں میں
ہم صبح و شام ان کے خیریت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور یہاں خاص طور پر انتظامیہ کے سرپرست اور ہمارے بہت ہی محسن حاجی امیر صاحب کے لیے، جو ہمارے شبیر صاحب کے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، ان کے بڑے، ان کے لیے وہ بیمار ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. باقی سب کارکنان کے لیے بھی، عہدیداران کے لیے بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق تو نظریے کا تعلق ہے، عقیدے کا تعلق ہے، اور جن سے ہے انشاءاللہ اس جہان میں بھی ہے، قبر میں بھی رہے گا اور حشر کے دن بھی رہے گا. اور یہی ایک معیار رکھا ہے. ہمارے نئی صاحب شاعر جو ہے ان کے کلام میں ایک شعر ہے کہ کوئی کیا عقیدہ معیار ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ کوئی انسان کی قیمت ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن ہے. تو نئی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی عقیدہ معیار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. زیادہ محبتیں ہیں تو حضور کے حوالے سے، اور کسی کو نہیں چاہتے اس سے تو بھی اس حوالے سے کہ جو پیارے کا غدار ہے وہ زمین پہ چلتا کیا ہے، ہوا میں اڑتا آ جائے. جو ان کا غدار ہے، نہ ہمیں ان سے پیار ہے نہ ہماری جماعت کو ان سے پیار ہے. یہی عقیدہ معیار ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. میں اپنی جماعت سے ہمیشہ کہتا ہوں وہ بولو تو زور نہ بولو. یہی کہتا میں دنیا سے چلا جاؤں گا. آپ نے یاد رکھا یا نہ رکھا، اس نے کوئی میری جزا اس پر مجھے مل جائے گی. جب بھی بولو کھڑک کے بولو. زور سے کہو پرچہ نہ کٹایا جی میرے وہ کہنے ہیں تو نوی ریاست بڑھ گئی، اس پر ریاست جاتا ہے. یہ شاہی دل کی ہوتی ہے بس. اور یہ اس کا تعلق بھی میں اپنی زبان سے میں یہ نہیں کہتا، میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے عاشقان مصطفیٰ کی جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ بھی مل جائے، میں اپنے لیے اس کو اپنے سر کا تاج سمجھا ہوں. یہی میرا ایمان ہے اس بات پر، اور میرے بزرگوں نے، میرے اساتذہ نے مجھے یہی سکھایا. باقی آپ کی محبت ہے، آپ کچھ کہیں گے تو میں آپ کو منہ اس لیے نہیں پکڑوں گا. آپ واقعی اپنی جو بات کہتے تھے کہیں، لیکن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ضرور کہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں نہ میرا گوش و مد ہے نہ میرا ہوش دمے. وہ آدھا اس کا پڑھ گئے تھے علامہ آدمی صاحب، یہ مصرع نہیں پڑھا انہوں نے. آپ فرماتے ہیں کوئی میری تعریف کرے میرے کان نہیں سن رہے، اور مجھے کوئی گالی بکے اس کا مجھے ہوش نہیں کہ میں اس پر میں افسوس کروں. کیوں کہ جو میری تعریف کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ میری نہیں کرتا، وہ اس کا محبوب ہے. چونکہ میں اس کے محبوب کے لیے کچھ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے وہ تعریف کرتا ہے، ورنہ میں کیا اور میری ذات کیا، میری حقیقت کیا ہے اس بارے میں. اس لیے آپ فرماتے ہیں مدح پر پھولتا نہیں، اور کوئی گالی بکے تو میں افسوس نہیں کرتا. کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت اس نے ان کو کچھ کہنا تھا مجھے کہہ رہا ہے، تو چلو میری زندگی اس کام آ جائے کہ ان کی گستاخی نہ کرے، اتنا وقت بھی مجھے برا کہہ دے. گرامی قدر حضرات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی، اور اسی ایمان اور صحت عقیدہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام فرمائے. بڑی گفتگو ہوئی اور بڑی بہت ہی قیمتی. اب میں آپ کو کوئی
was